یہ ہے اللہ تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، کوئی الہ اس کے سوا نہیں. یہ ہے اصل پیغام، یہ ہے اصل نتیجہ ان سب نشانیوں کو دیکھنے کا جو نکلنا چاہیے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. تو پھر تم کیا کرو؟ فاعبدوا، تم اسی کی عبادت کرو. اور وہ ہر چیز کے اوپر کارساز ہے، وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگران ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کہ انسان کدھر دیکھتا ہے، دیکھنے میں بھی کہاں بھٹکتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور مشرکین سے اعراض برتیے، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، نہ آپ ان پر حوالہ دار ہیں. اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، یعنی ان کے معبودوں اور بتوں کو برا نہ کہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے، تو پھر تم اس کا سبب بن جاؤ گے. یعنی دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ حق کو پہنچا دینا، بد اخلاقی پہ اترنا نہیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے. پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اختیار نہیں ہے. اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی آپ کی تمنا بجا لیکن یہ ماننے والے نہیں، اس لیے نشانیاں نہیں لائی جاتی. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص حق کو دیکھ کر، جان کر، پہچان کر ایمان نہیں لاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے، اور پھر بار بار بھی وہ حق کی نشانیاں دیکھتا رہے تو مان کے نہیں دیتا. یہ اس کی سزا ہوتی ہے اس انکار کی جو وہ حق کا کرتا ہے اپنے تکبر کی وجہ سے. تو متکبرین جو ہوتے ہیں وہ ہدایت سے پھر دور ہو جاتے ہیں. تو جو شخص پہلی مرتبہ حق کو پہچان کر، جان کر ایمان نہیں لاتا تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق پر چھین لیتا ہے، اور یہ اس کے تکبر کی بنا پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے.